تھی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے میرے اوپر کوئی ایسی بات کہی جس بات کو جو بات میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج آدمی نبی کی ایک حدیث لے کر کے یا ایسی من گھڑت باتیں پیش کر کے کیسے کیسے گل کھلاتے ہیں اور اپنی من مانی دلیل بنا کر کے فٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ خوشی مناؤ اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کے اس احسان پر۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ کہا کہ اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس موعظت، نصیحت، عبرت، اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ کا کلام آیا ہے۔ موعظۃ من ربکم، وہ کلام جو بیمار دل والے کے بیماری کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے نعمت ہے، اور ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ اس کلام کے دیے جانے پر، اس موعظت، نصیحت، بلیغت کے آ جانے پر تم اللہ کی حمد بیان کرو، خوشیاں مناؤ، مگر کیسے مناؤ؟ کیسے مناؤ؟ خوشی کا مطلب ہے دل کے اندر احساسات کے ایک طویل پردے ہوتے ہیں جو اس کے اندر خنکی پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر خنکی پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ اسی ٹھنڈک کا نام خوشی ہے۔ ڈھول اور طبلے کے تال پر ناچنے کا نام خوشی نہیں ہے اللہ والو۔ خدا کی قسم یہ قرآن پاک کی مانوی تحریف ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اگر کوئی مولوی ایسا کرتا ہے کہ میلاد النبی کے دلیل میں اگر یہ فٹ کرتا ہے تو لے جاؤ 1000 بار تمام تفاسیر میں نے اس آیت کریمہ کو تفسیر ابن کثیر، تفسیر جریر طبری اور تفسیر مفسر، تفسیر بیضاوی اور تقریباً 12 سے 15 تفاسیر کی کتاب میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھی، مگر خدا کی قسم خوشی کا کوئی انداز اگر اتنا ذرہ برابر مفسرین نے یہ لکھا ہو جو میلاد النبی کے موقع پر منایا جاتے ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو خوشی کا ماحول ہے، اگر اس کا کہیں پر ذرہ برابر کوئی سراغ ملتا ہو تو لے آؤ۔ آج شام سورج بعد میں ڈوبے گا، خدا کی قسم یہ حقیر بندہ عاجز پہلے اپنی جماعت کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں جس موضوع کا مکلف ذمہ وار ٹھہرایا گیا ہوں وہ حالات اور موسمیات کے پیش نظر عید میلاد النبی کے اوپر قرآن و احادیث کی روشنی میں تھوڑے سے تبصرے کیے جائیں اور قوم کے نوجوانوں کو جو طرح طرح کے فتنوں کے شکار دن بدن ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کو روشناس کرایا جائے۔ بہت زیادہ باتیں آج میں کرنے کے قائل نہیں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اس وقت ملک عزیز ہندوستان میں مسئلہ کچھ اور درپیش ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ اس پر کچھ تبصرے ہوں، کچھ باتیں ہوں، اس کی حقیقت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے، کیونکہ وقف بورڈ کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی 90 سے 95% لوگ نابلد اور ناآشنا ہیں کہ یہ وقف ہے کیا۔ ایک دوسرے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وقف بورڈ آفس میں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہ ہے کس پرندے کا نام تقریباً لوگوں کو پتہ نہیں۔ یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں، کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جب ابھی ہم نے اعلان کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے کیا، یہ ہے کیا وقف بورڈ؟ بہرحال اللہ خیر کر اللہ،
اللہ ہی ہمارا محافظ ہو. ہمیں جاننا چاہیے اپنے حق کے بارے میں, اپنی پراپرٹی کے بارے میں. اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پراپرٹی ہاتھ سے چلی جائے گی, کوئی اور قابض ہو جائے گا. ویسے بھی پہلے سے قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. بہرحال میں ادھر نہ جاتے ہوئے سیدھے میں اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں. چونکہ گزرتے ایام کے ساتھ شرک و بدعات اور خرافات کی نئی نئی چیزیں اور نئے نئے طریقے مارکیٹ میں لانچ ہوتے ہیں. ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے. اور چونکہ بدعات و خرافات ایک ایسی چیز ہے کہ ہر سال نہیں, ہر دن اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے. میں اپنی باتوں کے آغاز سے پہلے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہر سال جو محرم میں تعزیہ اٹھتے ہیں اس پر آپ نگاہ رکھیے, تعزیہ کے اوپر اپنی نگاہ جما دیجیے. اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کے نام پر جو ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہے, اب نگاہ اس پہ ڈالیے. اسی طریقے سے ابھی جو غیر مسلمانوں کی عید چل رہی ہے اس پہ بھی نگاہ رکھیے. پچھلے سال اگر کہیں ایک ٹینٹ لگا تھا, ایک اسٹیج بنا تھا, تو اس سال وہاں 3 اسٹیج ہے قریب قریب. میلاد کے موقع پر آپ یہی دیکھیں گے کہ پچھلے سال کچھ الگ رنگ روپ تھا, مگر اس کے رنگ و روپ میں اس سال مزید اضافہ ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کے سامنے سے ابھی محرم کا حرمت والا مہینہ گزرا ہے. تعزیہ داری کا جو عالم تھا ساری کائنات میں, تعزیہ داری پہلے سے بت پرستی ہے, مگر اس سال جو بت پرستی کی شکل تھی وہ شیطان کو شرمسار کر دینے والی شکل تھی. پہلے لوگ گنبد نما تعزیہ نکالا کرتے تھے, اس سال تو پوری خوبصورت حسیناؤں کا فوٹو اور ان کی تصاویریں آویزاں کر دیا اور اس کو چمانے لگا, اس پر پھول اور مالیں چڑھانے لگے. العیاذ باللہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ بات آپ نہیں جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں. تقریباً آنکھ والوں نے دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا, لوگوں کو بے حیا اور حیا باختہ نچنیوں کی طرح ناچتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا, وہ خوبصورت حسیناؤں کی تصاویر بھی دیکھا ہوگا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خرافات اور شرک و بدعات کا جو مہرہ ہے ہر سال کسی نہ کسی طریقے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے, اور امت مسلمہ کا بیشتر طبقہ بصد خوشی ان غلاظتوں کو گلے لگا لیتا ہے. یہ باتیں تھیں. ہر سال آپ دیکھیں گے تعزیہ کے نام پر اضافہ ہوگا. اس سال آپ نے دیکھا, بلکہ اس قوم کے, اس جماعت کے مولویوں کے منہ سے ہم نے سنا کہ اس سال تو تمام حدوں کو اس قوم نے پار ہی کر دیا. یہ ان کے بول ہیں, ان کے قول ہیں, ان کی تقریر ہے, ان کا بیان آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. اسی طریقے سے جشن میلاد کے نام پر جو سنت مصطفیٰ کی توہین اور تعزیہ داری کے نام پر اہل بیت اطہار کی اہانت ہوتی ہے, خدا کی قسم غیر مسلمان بھی نہیں کرتا. میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں, غیر مسلمان بھی نہیں کرتا. لیکن اس امت کے جوانوں کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. غیر مسلمان اگر نبی کی شان میں کوئی غلط بات کہہ دے وے, یہ ننگا ناچنے لگتا ہے, اور ساری دنیا کی جتنی بڑی گندی بھدی گالی ہو سکتی ہے وہ ٹائپ کرتا ہے, کمنٹ کرتا ہے اور بولتا ہے. مگر اللہ کی توحید میں خیانت,
اللہ کی شان میں گستاخی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی، تعزیہ کے نام پر حسنین کی شان میں گستاخی، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تب یہ مزے سے ڈھول اور طبلے کے اور میوزک کے تال پر یہ ناچتے ہیں، تب انہیں جو ہے وہ شان مصطفیٰ اور شان اہل بیت نظر آتی۔ العیاذ باللہ۔ عزیزان گرامی، آنکھ والوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں ادھر زیادہ باتیں نہیں کروں گا، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ میں ہمارے جو میلاد منانے والے احباب ہیں ان کی جو موٹی موٹی دلیلیں ہیں ان میں سے 3 دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کتاب و سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا واقعی وہ دلائل ہیں، اس کا ہم علمی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ رب العزت ہمیں حقیقت کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ منکشف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو عقل کی آنکھ سے دیکھنے، عقل کے کان سے سننے کی اور نصیحت و عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے پاس میلاد النبی منانے کے جو ایک بڑی دلیل ہے وہ سورہ یونس کی آیت کریمہ جو 58 نمبر کی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایک دلیل قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے بے باک ہو کر کے اسٹیج پر بیان کیا جاتا ہے، منبر رسول پر چڑھ کر بیان کیا جاتا ہے، اور چونکہ قوم آج بھی چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، اگر بات قرآن کیا جاوے تو مانے یا نہ مانے وہ اچھلنے لگتا ہے، وہ تابع ہو جاتا ہے، شاداں ہو جاتا ہے، فرح ہو جاتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں بات قرآن کی ہے تو بالکل سچ ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، یہ پیٹ پرست مولوی، یہود صفت مولوی جو اللہ کے کلام کو بیچنے والے ہیں، اللہ کے کلام کی غلط تعویل کر کے امت کے بھولے بھالے طبقوں کو جو گمراہ کرتے ہیں، ان کو قدغن لگانی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی وعید علماء یہود کے اوپر جنہوں نے کتاب اللہ کو، تورات کو اپنے من کے مطابق ڈھالا اور اس قوم کے سامنے ان کے مرضیات کے مطابق کتاب الہی تورات کی تشریح کی، اس کی تفسیر کی اور قوم کو گمراہ کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعنت بیان فرمائی، اور فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا کہہ کر کے یہ دنیا کے سامان، تھوڑے سے سامان کے بدلے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا بیان ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا سامان حاصل کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت کے اوپر سب سے بڑا انعام کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اوپر کیا ہے، آپ کو بھیج کر کے، آپ کو مبعوث کر کے کیا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب الآخر۔ ساری دنیا کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر کر دی، سارے احسانات کیے، ہم احسانات الہی کے تلے دبے ہوئے ہیں، مگر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ سب سے عظیم احسان نبی آخر الزمان کی بعثت پر جو کیا تو کہہ ڈالا، میرے رب نے کہا اے لوگو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک قاصد میں اپنا محبوب بھیجتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے فبذلک فلیفرحوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رحمت پر فلیفرحوا، خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔
ذالک هو خیر مما یجمعون، یہ جو تم کچھ دنیا جمع کرتے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے نبی کو پیدا کیا 12 ربیع الاول کو، اور اسی 12 ربیع الاول کو تم نبی کی پیدائش کی خوشی میں تم گلیوں کو سجاؤ، چراغاں کرو، جھنڈے لگاؤ، ڈنڈیاں لگاؤ اور مٹھائیاں بانٹو، شربتیں پیو اور دنیا بھر کے ناچو گاؤ، ڈی جے اور تاش کے اس تال پر خود کو ناچو، اور امت کے ان حیادار بیٹیوں کو جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے امت کے بیٹیوں، اے اللہ کے باندیوں، اپنے گھروں کو قرار پکڑو۔ مگر دکھ کی بات ہے کہ اس آیت کریمہ کے برعکس آج امت کا ایک عظیم طبقہ گھروں سے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اور جشن کے نام پر اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ٹرکوں پر بٹھا کر کے، لاریوں اور ٹریلروں پر بٹھا کر کے سڑکوں پر گشت کراتے ہیں اور پھرتے ہیں، اور اس میں اوباش قسم کے، بدماش قسم کے، جغنڈے قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، دارو شراب پی کر کے اور ناچتے ہیں اور سیٹیاں مارتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اے عقل والو، اے امت کے جیالو، اے غیرت مند نوجوانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اپنی بیٹیوں کو گھروں سے نکالو کسی بھی جشن کے موقع پر؟ ہاں مسلمانوں کے لیے عید کا جشن ہے، مسلمانوں کے لیے عید الفطر ہے، مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ ہے، مسلمانوں کے لیے عید المؤمنین یوم الجمعہ ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں، جمعہ کے خطبے میں اپنی بیٹیوں کو لاؤ، اپنی بہنوں کو لاؤ، عید کے دن عید الفطر میں لاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اگر کسی بیٹی کے پاس، کسی بہن کے پاس اگر ایک اوڑھنی نہیں، کوئی دوسری بہن اپنی اوڑھنی میں دوسری بیٹی کو لے کر کے عیدگاہ تک چلے تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں، ان کی دعاؤں میں، اللہ کی رحمتوں میں وہ شامل ہو، مگر وہاں ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو لے جانے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ کہ میلاد النبی کے نام پر سڑکوں پر، چوک چوراہوں اور بازاروں میں شربتیں پلاتے پھرتے ہیں، سیٹیاں مارتے پھرتے ہیں، اور بڑے بڑے ڈی جے کے تال پہ خود ناچتے اور نچواتے ہیں۔ خدا کی قسم آئے دن ایسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کہ اگر ذرہ بھی ایمان، ذرہ بھی غیرت نام کی کوئی چیز ایک مسلمان کے اندر ہو، خدا کی قسم وہ ایسی حرکت کرنے سے باز آ جائے گا۔ پھر بھی کہے کہ یہ دین ہے۔ ارے کس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ خوشی مناؤ اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کے اس احسان پر۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ کہا کہ اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس موعظت، نصیحت، عبرت، اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ کا کلام آیا ہے۔ موعظۃ من ربکم، وہ کلام جو بیمار دل والے کے بیماری کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے نعمت ہے، اور ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ اس کلام کے دیے جانے پر، اس موعظت، نصیحت، بلیغت کے آ جانے پر تم اللہ کی حمد بیان کرو، خوشیاں مناؤ۔ مگر کیسے مناؤ؟ کیسے مناؤ؟ خوشی کا مطلب ہے دل کے اندر احساسات کے ایک طویل پردے ہوتے ہیں جو اس کے اندر خنکی پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر خنکی پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ اسی ٹھنڈک کا نام خوشی ہے۔ ڈھول اور طبلے کے تال پر ناچنے کا نام خوشی نہیں ہے اللہ والو۔ خدا کی قسم یہ قرآن پاک کی مانوی تحریف ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اگر کوئی مولوی ایسا کرتا ہے کہ میلاد النبی کے دلیل میں اگر یہ فٹ کرتا ہے تو لے جاؤ 1000 بار تمام تفاسیر میں نے اس آیت کریمہ کو تفسیر ابن کثیر، تفسیر جریر طبری اور تفسیر مفسر، تفسیر بیضاوی اور تقریباً 12 سے 15 تفاسیر کی کتاب میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھی، مگر خدا کی قسم خوشی کا کوئی انداز اگر اتنا ذرہ برابر مفسرین نے یہ لکھا
ہو جو میلاد النبی کے موقع پر منایا جاتے ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو خوشی کا ماحول ہے، اگر اس کا کہیں پر ذرہ برابر کوئی سراغ ملتا ہو تو لے آؤ، آج شام سورج بعد میں ڈوبے گا، خدا کی قسم یہ حقیر بندہ عاجز پہلے اپنی جماعت کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں یہ کلام پاک کی معنوی تحریف ہے جو سراپا اللہ کی لعنت کا وہ مصداق و مستحق ہے۔ اور ایک حدیث پاک جو مسند احمد کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، خرج معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علی حلقۃ فی المسجد فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل فقال الله ما اجلسكم قالوا الله ما اجلسنا الا ذاك قال اما انی لم استحلفکم تہمة لکم اما انی لم استحلف لکم تہمة لکم وما كان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل حدیثا منی۔ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دلیل ہے۔ ابھی میں نے آدھی حدیث پڑھی ہے، پوری پڑھا تو وقت چلا جائے گا، میں آدھی پڑھ کے ٹکڑے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں اور واضح کر دیتا ہوں کہ یہ حدیث کہاں ہے، اور پھر کہیں کا اینٹ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، کچھ نہیں ملا تو سر ہی پھوڑا، مارے گھٹنا پھوٹے سر کا قصہ ہے۔ خدا کی قسم یہ جو دلائل میں پیش کر رہا ہوں ذرہ برابر اگر کہیں میچ ہو تو عقل والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پوسٹر لے لو، یہ حدیث پاک اور یہ آیت کریمہ چھپوا دو اور لکھ دو کہ یہ عید میلاد النبی کی دلیل پر ایک مضبوط نص شرعی موجود ہے، اور پھر ساری دنیا عید میلاد النبی کا جشن اس انداز میں مناوے۔ فرمایا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو مسجد کے ایک حلقے کی طرف دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ ما اجلسکم، یہاں کس لیے بیٹھے ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہو بیٹھ کر کے؟ کہا جلسنا نذکر اللہ عز وجل، کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ کہا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کہا کہ قسم کھاؤ، کیا کہا؟ قسم کھاؤ کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا کہ اللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اما انی لم استحلفکم تہمة لکم، کہا کہ میرا مقصد تم لوگوں کو قسم زبردستی کھلانا نہیں ہے، یا پھر تم لوگوں کو متہم کرنا نہیں ہے کہ تم لوگ فضول کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو، یا مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے، مگر سنو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب رہنے والا، وما كان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریب رہنے والا، مگر خدا کی قسم میں بہت احتیاط سے سب سے کم حدیث بیان کرنے والا ہوں۔ آپ جانتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا، آپ اس کی کتابت فرماتے، آپ لکھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بولتے، آپ کی باتیں لکھتے، آپ کی باتیں سنتے۔ امیر معاویہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سب سے زیادہ رہنے والا، مگر میں سب سے کم حدیث بیان کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کی حدیث بیان کرنے میں کمال احتیاط برتتا ہوں، میں حد درجہ احتیاط برتتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جاوے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے نہ نکلے ہو۔ اللہ اکبر! اور کیوں نہ احتیاط کرے، وہ نبی کا سچا محبت کرنے والا، نبی کا سچا محبت کرنے والا، نبی کا بھائی، نبی کا سالہ، نبی کا شاگرد اور اللہ کا کلام لکھنے والا، جس کی نگاہ میں نبی کی یہ حدیث تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے میرے اوپر کوئی ایسی بات کہی جو بات میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج آدمی نبی کی ایک حدیث لے کر کے یا ایسی من گھڑت باتیں پیش کر کے کیسے کیسے گل کھلاتے ہیں اور اپنی من مانی دلیل بنا کر کے فٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف کھاؤ،
اے پیٹ پرست لوگوں، پیٹ پرست مولویوں، اللہ سے ڈرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تم کیا کہو گے؟ اللہ کہے گا وہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تو نے میرے حبیب کی طرف نسبت کی تھی غلط، تو نے میرے کلام کی غلط تعبیر کی تھی، چلے جاؤ جہنم۔ فرمایا کہ مجھے یقین ہے مگر سنو، ایک مرتبہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اسی طریقے سے ایک جماعت میں نکلے اور دیکھا اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں دیکھا تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا ما جلسکم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن بك علينا ومن بك علينا ومن بك علينا ومن بك علينا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین ایمان اور ہدایت کی سمجھ دی، ہدایت دیا اس نے ہمیں، اس پر اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ وَمَنَّ بِكَ عَلَيْنَا، آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ کی قسم تم لوگ اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم ہم لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات کہی جو امیر معاویہ نے بھی دہرائی تھی، اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ لوگوں سنو، مجھے اس لیے میں تم لوگوں پر قسم نہیں اٹھوا رہا ہوں، زور زبردستی نہیں، مگر سنو مجھے جبریل نے ابھی آ کر کے خبر دی ہے، اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، ابھی مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ تمہارے اس ادا پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان آسمان میں فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دلیل ہے عید میلاد النبی کی لوگوں کے نزدیک۔ اب آپ ہی بتائیے حدیث پاک میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ آپ کی ولادت کا کہیں تذکرہ ہے؟ صرف اتنا ہی وَمَن نَبِكَ عَلَيْنَا، آپ کے ذریعے ہمیں ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر عید میلاد النبی پر اس حدیث پاک کی مانوی تحریف کر کے دلیل فٹ کیا جاوے تو کیا یہی دلیل ہوگی کہ ناچا جائے، گایا جائے، شراب پیا جائے؟ کہو گے کہ شراب کیسے پیتے؟ خدا کی قسم میں گواہ ہوں اس بات کا، میں گواہ اس بات کا۔ ایک دفعہ مدرسہ جا رہا تھا تو آٹو سے جا رہا تھا، جلدی جلدی ایک آٹو والا آیا، ایک آدمی جو ہے رکا کر کے رک 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 رک، بولا کیا بات ہے؟ بولا میلاد النبی ہے نا، جانا جلدی سے نہانا ہے، تھوڑا پینا ہے اور پھر جلوس میں نکلنا ہے۔ اس جلوس کے چکر میں منہیات کا ارتکاب، نمازوں کا ترک، یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر نبی کی ولادت کی تمہیں خوشی ہے تو نبی نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تھا، تم بھی روزہ رکھا۔ یہ نہیں کرے گا مول صاحب، یہ نہیں کرے گا، حدیث پاک کی غلط تعویل کر کے علماء یہود و نصارہ کی طرح غلط بیانی کس بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ نذرانے ملے، اسٹیج توڑے، زیادہ سے زیادہ کھانے کو ملے، موٹے موٹے لفافے ملے۔ یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی پوری رکھی، پوری حدیث پاک رکھی مسند احمد کی، آپ لے جائیے اور رکھیے، بار بار اپنی لیبارٹری میں، علم کے لیبارٹری میں رکھ کر کے چیک کیجئے۔ اگر کہیں ایک لفظ، ایک تھوڑی سی بو، تھوڑا سا سراغ اگر میلاد النبی کے دلیل پر کہیں مل جائے تو خدا کی قسم لے آنا، میں اس پر بات بھی کروں گا، میں اس پر تبصرے بھی کروں گا اور میں اس کو مانوں گا بھی، اپنی پوری جماعت کے ساتھ، پوری ٹیم کے ساتھ۔ لیکن میں جانتا ہوں سورج تو مغرب سے طلوع ہو جاوے گا، خدا کی قسم دنیا کا کوئی مولوی مجھ سے اس موضوع پر، اس حدیث پاک اور اس آیت کریمہ کو لے کر کے بات نہیں کر سکتا۔ ہم وقت میں تیار ہوں، اس لیے کہ اسی وقت یہ ممکن ہوگا جب اس میں تحریف کیا جاوے، اس کی مانوی خیانت اس میں کیا جاوے۔
لیکن حدیث پاک میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ جب تم کسی گھر میں کسی بھی جگہ پر اللہ کا ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے، اللہ کی حمد بیان کرو گے، رحمتیں ڈھانپ لے گی، فرشتے آ جائیں گے اور اپنے سائے، اپنے بازوئے عاطفت کو پھیلا دیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے یہ دو دلیل ہے۔ آپ آیت کریمہ بھی اٹھا لیجیے، حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ اسے بار بار سنیے، بار بار دیکھیے۔ اگر کہیں کوئی بو آ رہی ہے تو آپ بھی منائیے، خوشی خوشی منائیے۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو یہ غیر مسلموں کے طرز عمل کو اپنا کر کے، جو نبی کے 600 سال بعد، نبی کے 650 سال بعد، تقریباً 600 سال بعد، 625 عیسوی میں جس جو ہے فضول خرچ کرنے والے بادشاہ نے یہ خطرناک خوفناک بدعت ایجاد کیا اور اس امت کو ایک خوفناک راہ پر ڈال دیا، اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ کیجئے، آپ کا وہ امام ہوگا۔ ہمارا وہ امام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دین سیدھا، جن کا راستہ سادہ، ایک دم کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کوئی جھول جھپاٹا نہیں۔ اور ایک تیسری جو دلیل ہے، میں مختصر طور پر آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ابو لہب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ بھی بات، اس میں بھی کئی باتیں ہیں مگر میں وہ جاننا نہیں چاہتا ہوں۔ سیدھی بات، جو شوقی بات یہ ہے کہ نبی کی ولادت ہوئی، اس وقت آپ نبی تھے؟ نہیں تھے۔ آپ نے وہ خوشی منائی؟ نہیں منائی۔ اگر ابو جہل کا خوشی منانا ابو لہب کا آپ کو پسند ہو تو آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی بدقسمتی پر جو سورہ کریمہ نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ اتنی بڑی لعنت کہ قیامت کے صبح تک ایک بچہ جب یہ آیت کریمہ پڑھتا رہے گا، ابو لہب غارت ہوتا رہے گا، اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ آپ کو یہ لعنتی امام مبارک ہو، یہ لعنتی دلیل مبارک ہو۔ ہمیں محمد الرسول اللہ کا فرمان عالی شان مبارک ہے، ہمیں رب کا قرآن مبارک ہے، اور انشاءاللہ اپنی آخری سانسیں تک اسی بات کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور اسی بات کی لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے کہ یہ خرافات، یہ بدعات، یہ رنگینیاں یہ دین میں نہیں ہے۔ دین سیدھا ہے، سادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم یہ جو دنیا بھر کے خرافات، دنیا بھر کے بدعات اور دنیا بھر کے امت کے اندر باطل خیالات اور نظریات پھیلے ہوئے، پروردگار ان سے اس امت کے اس عظیم طبقے کو بچا لے، ہم سب کو بچا لے، کیونکہ نبی سے محبت وہی ہے اور جنت میں نبی کے ساتھ وہی جائے گا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ نبی سے محبت کرنا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، نماز چھوڑ کے تم یہ خوشیاں مت مناؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ پھر جب نمازیں پڑھو گے، نبی سے محبت ہوگی، نبی کے ساتھ جنت میں ہوگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین، ایمان، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔